السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز ویورز اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب سے ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ صبر برسوں کا، مہینوں کا، دنوں کا اور زیادہ تر ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک لمحے میں فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ کی مانی یا اپنے نفس کی۔ اللہ کے لیے خود کو حرام اور ناراضگی والے کاموں سے روکنا بھی صبر ہے۔ کسی کی تلخ بات کو اپنے دین کے لیے دل کے سمندر کی گہرائی میں چھپا دینا بھی صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے صبر کرنا سیکھیں۔ پیاری بہنوں، اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز عصر ادا کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اے پاک پروردگار، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے ہی ڈوبتے جا رہے ہیں، خود کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمیں بخش دے۔ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں۔ ہمیں ہر قسم کی موذی امراض سے، بے حرمتی والی موت سے بچانا۔ ہمیں ہدایت دے دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے رحیم و کریم اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی زندگی کا جو تیری رضامندی کے حصول اور تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ اپنی نافرمانی اور شیطان کی دوستی سے بچانا۔ نفس کی لذت، جسم اور پیٹ کی بھوک بہت ظالم چیزیں ہیں، ان تینوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ نیکیوں کو تباہ کرنے والے غرور اور دکھاوے سے بچنے کی توفیق دینا۔ میرے مالک، ہماری ذات کو کبھی بھی کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنانا۔ ہمیں ہمیشہ آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دینا۔ نعمتوں کے زوال سے اپنے غصے اور غضب سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے سونے اللہ جی، تمام مسلمانوں کو مصائب، دکھوں، آزمائشوں، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ ہماری ظاہری، باطنی، مخفی تمام چھوٹی موٹی جسمانی، روحانی، دماغی، نفسیاتی اور معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ صحت اور تندرستی والی پرسکون زندگی سے فرما دے۔ یا باری تعالیٰ، بے روزگاروں کو بہترین برکت والا حلال روزگار عطا فرمانا۔ قرض داروں کو قرض کے بوجھ سے نجات دے دے اللہ۔ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں میں سے پریشان ہیں، انہیں صالح رشتے عطا فرما دے رب العزت۔ مسلمان گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں، مسلمانوں کو ہدایت پہ چلنا آسان کر دے۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ مولا کریم، آج پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، اپنی رحمت سے اس وائرس کو مکمل ختم کر دے۔ یہ سب تیری ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے معاف فرما دے۔ ہم سے راضی ہو جا، یہ سب آزمائشیں ختم کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے زندگی اور موت کے مالک، زندگی کے آخری لمحے تک ہمارا رزق، عقل اور فہم، علم اور عمل صالح فراخ رکھنا۔ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے بہترین لمحات کر دینا، اور اپنی ملاقات کا شوق ہر شوق پر غالب کر دینا۔ ہمیں اپنی محبت دیکھ کر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کر دینا۔ یا الہی، جو دعائیں مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئی وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر الارم کس طرح جاگا جائے؟ اللہ کو اپنا ٹائم بتا دیں،
پھر اللہ خود ہی جگا دینے والی ایک والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے اتنا کہہ دیے کہ یا رب مجھے 2 بجے جگا دینا، مجھے 2:30 بجے، مجھے 3 بجے، تو اللہ آپ کو جگا دے گا۔ میری ہمیشہ سے روٹین یہی ہے، لیکن اس زمن میں مجھے اپنے بچپن میں دیکھا ایک ڈرامہ ہمیشہ یاد آتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتی ہوں۔ ایک دودھ والا تھا، بالکل کمائی حلال کرنے والا نیک نمازی شخص، وہ اللہ سے ہر روز رات کو کہتا اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے جگا دے، اللہ اس کو اتنے ہی بجے جگا دیتے۔ ایک وقت ایسا آیا شیطان اس پر حاوی ہوا اور وہ دودھ میں ملاوٹ کرنے لگا۔ کچھ دن تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی اور وہ اللہ کے پاس لگائے گئے الارم پر جاگ جاتا۔ کچھ وقت گزرا اور ایک دن وہ اس وقت پر نہ جاگا جو اللہ تعالیٰ سے بول کر سویا تھا۔ وہ بہت ہی حیران ہوا، پھر اس کی روٹین بن گئی۔ کچھ دن وہ حیران ہوا، پھر اس نے دل شکنی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی شروع کی کہ اللہ تعالیٰ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ فطرتاً اچھا شخص تھا، اس کا نفس لوامتہ مضبوط تھا، تو اس کو اپنی بے ایمانی سمجھ آ گئی اور الحمدللہ وہ پھر سے راستے پر آ گیا۔ اور بہت چھوٹی تھی، شاید 4 یا 5 سال کی، میں نے اپنے تایا کو پوچھا جن کو ہم سب میاں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، میاں یہ کیسے ہوا، اس کا کیا مطلب تھا؟ میاں نے بتایا جب تک یہ آدمی اچھا ایماندار رہا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے تھے، جب یہ گندا ہو گیا اللہ ناراض ہو گئے، اب یہ اچھا بن گیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور اس کو دوبارہ ٹائم پر جگا دیا۔ 40 سال گزر گئے، تایا بھی گزر گئے اور میں ادھیڑ عمر کو پہنچ گئی، لیکن وہ بات میاں کا جملہ اور ڈرامہ کا دودھ والا، اس کی سائیکل آج بھی دل میں موجود ہے۔ میرا اپنا الارم نہیں، میرا الارم میرے اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کہوں بس 13 منٹ کا قیلولہ اللہ تعالیٰ پھر اٹھا دیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت تک کی روٹین ہوتی ہے جب تک میں اس دودھ والے کی طرح سیدھی راہ پر چلوں۔ کبھی میں پٹری سے اترتی ہوں تو میرا آسمانی الارم مجھے نہیں جگاتا، پھر میں اسی دودھ والے کی طرح اپنی غلطیاں ڈھونڈتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے الحمدللہ وہ غلطیاں دکھاتے ہیں، پھر الارم کا سسٹم بحال ہو جاتا ہے۔ دراصل کنیکشن کا ایسا اندیکھا سلسلہ ہے جو سیدھے راستے پر برقرار رہتا ہے، ورنہ ٹیڑھے راستے پر یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے سمجھ لیں ایمان ایک وائی فائی موڈم ہے، اگر ہم اس دور ہٹتے جائیں گے سگنل کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اس وائی فائی موڈم سے جڑ کر بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ کو ایسا مضبوط کر دے کہ ہم کبھی نہ بھٹکیں، اور اللہ بالآخر ہمیں نفس مطمئنہ نصیب کر دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی راضی ہو جائیں۔ Only speak when your words are more beautiful than silence۔ بلا وجہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ بندے کی عزت ہی کم ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ صبح کی ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے کیا کریں جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا فرمایا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت سے زندگی کی ہر نئی صبح کا سورج آپ کے گھر میں رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور بے شمار خوشیوں کی خوشخبریاں لے کر آئے۔ یا رب کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ہمارے لیے قبر سے حشر تک کی تمام منازل کو اپنے خاص فضل سے آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہماری دعائیں سن رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان میں پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ 3 ایسے اعمال جن کے اجر کی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بیان نہیں فرمائی۔ ہر اجر کی حد ہے لیکن ان کی حد ہی نہیں ہے، یہ بے حد و بے حساب ہے۔ نمبر 1 ہے عفو و درگزر کرنا، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، اور جو پہلی ہے عفو درگزر والی وہ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ روزہ،
عمل ابن آدم لہ الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، انسان کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اے بہت جلدی راضی ہونے والے رب، اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، آپ یقین کریں، دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ لوگ انتظار ہی نہیں کرتے۔ ہماری تمام عبادات اور دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما رہے اور دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں میں سرخرو فرما۔ اے اللہ اس مہلک بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر دے، اس میں بسنے والے ہر شخص کو اس بیماری سے نجات دے اور ہم سب پر اپنا رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے سورہ نبا کے فضائل۔ سورہ نبا پارہ نمبر 30 میں ہے اس کے فضائل۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کی خبر دی ہے، اس لیے اسے سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ نبا پڑھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شراب طہور پلائے گا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا تو وہ گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا بات لائے ہیں؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں منکرین قیامت پر حجت قائم کی گئی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے۔ جنت و جہنم کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں کا ذکر بیان ہے۔ اسے فضیلت کی راتوں میں کثرت سے پڑھنے میں دل میں خشیت اور خوف الہی پیدا ہوگا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص اس سورت کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اس کی آنکھوں کی بینائی اللہ کی رحمت اور کرم سے کبھی زائل نہ ہوگی اور مرتے دم تک قائم رہے گی۔ اگر آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھ لیا کریں نا، آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے ریڈنگ گلاسز اس لیے لگائے ہیں کہ ہم عصر کے بعد سورہ نبا کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک دن پڑھ لی تو پھر ایک مہینہ نہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں تو پھر ہماری یہ اینکیں شینکیں اتر جائیں۔ اگر کسی مقام پر موذی جانور رہتے ہوں تو اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس جگہ پر چھڑکائیں، انشاءاللہ موذی جانور وہاں سے چلے جائیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی خامیاں اور کوتاہیاں دور ہو کر وہ ایک اچھا انسان بن جائے، 5 وقت کی نماز سے پڑھنے کے لیے عفت و عصمت کا پاسبان ہو جائے، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے اہم فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے، لوگوں سے جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، تو اس شخص کو چاہیے کہ سورہ نبا کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور عرصہ تک یہ پڑھتا ہی رہے، بلکہ ہمیشہ ہی عادت بنا لے۔ چھوٹی سی تو صورت ہے، اللہ کی مہربانی سے اس انسان میں ایسی خوبیاں اللہ پاک پیدا کر دیں گے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے رہے گا۔ اس صورت کو عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا دل میں نور ایمان بھی پیدا کرتا ہے اور خدا کے فضل سے خاتمہ ایمان ہوگا اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا اور اس صورت کے عمل کو بے پناہ عزت ملے گی اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والے کی نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہو۔ یہ باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کو اگر یہ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کچھ لوگوں کو ضرور سبسکرائب کر کے سینڈ کیا کریں تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے اور میرے لیے بھی ثواب کا باعث ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اے اللہ ہم سب کے علم میں، عقل میں، سمجھ میں، شعور میں اضافہ عطا فرما، ہمارے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تو آپ مجھے اس میں اجازت دیجیے اس ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔